سامعین و سامعات کا یہ جیال حسینی غلاموں کا جیتا اور جاگتا مجمع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی آواز مائک کی ہلکی سی بڑھائیے، بہت ہلکی سی آواز، اور اس کے بعد ہاتھ کو اپنے وہاں سے ہٹا لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا خادم آپ کے دیار محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دعا ہے مولا ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت سے علماء کرام جلوہ بار بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو سننا، لیکن یہ نہ دیکھنا کہ بولنے والا کدھر کا ہے، بریلی کا ہے، کچوچھا کا ہے، بنگال کا ہے، بہار کا ہے۔ اگر یہ دیکھو گے کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اگر میری بات سچائی اور صداقت پر مبنی ہو تو آپ اس کو تسلیم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ٹاچ ہوا چھوڑ دیا تو آگے آئے۔ چلیے، الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے والیوں کے والی، بے مددگاروں کے مددگار، شمس دحا، بدر الدجا، نور الہدا، کہف الوغا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، یعنی صاحب الجود والکرم، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، بمبئی میں رہنے والوں، خوش عقیدہ سماج کے اندر اسلامی زندگی گزارنے والوں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کو ماننے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع محبت ہدیہ درود پیش کرے، جس کی محبتوں کا عالم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت و محبت پیش کریں، جس کے بارے میں رب کا کلام اس انداز میں پیغام محبت پیش کرے، پیغام عظمت کو ہمیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرے۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع محبت یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے، مدینہ گنبد خضرا کی طرف اپنی دل کی دھڑکنوں کے لگا کے پورا مجمع ہدیہ درود پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم والک الکرام ابرک الکریم وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدنا امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواز بحر معرفت، یعنی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان۔ کون اعلیٰ حضرت مسلمانوں، تاریخ کے آئینے میں دیکھو، ابھی میں نے حیدرآباد کی وادی کے اندر کہا تھا، آندھرا والوں اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی بات نہ کی، علامہ نقی علی کا درس نہ دیا، علامہ رضا علی کے بارے میں تم کو نہ بتایا، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم کو نہ بتایا، مفتی اعظم علماء اسلام کے بارے کے اندر تمہارے لیے کوئی وصیت نہ کی، حجت الاسلام کے بارے میں امت مسلمہ کے سامنے کوئی وصیت نہ کی، بلکہ میرا امام جب دنیا سے جا رہا ہے
ایمان اور سنت کی وصیت کر کے جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہے۔ آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی اعلیٰ حضرت کے اوپر کہ آج کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کلیر گئے تو حضرت ملے، بکچوچا گئے تو حضرت ملے، بلگرام گئے تو حضرت ملے، کالپی گئے تو حضرت ملے، مارارا گئے تو حضرت ملے، مدارس میں گئے تو حضرت ملے، مسجدوں میں گئے تو حضرت ملے، مفتیوں سے ملے تو حضرت ملے، محدث سے ملے تو حضرت ملے، مفکر سے ملے تو حضرت ملے، علماء کی جماعت سے ملے تو حضرت ملے۔ لیکن یہ بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بولو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ بریلی کے حضرت کو زور سے بولو کیا بولتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اجمیر گئے تو حضرت ملے، کلیر گئے تو حضرت ملے، بغداد گئے تو حضرت ملے، کچوچا گئے تو حضرت ملے، بلگرام گئے تو حضرت ملے، کالپی گئے تو حضرت ملے، مارارا گئے تو حضرت ملے، مدرسوں میں گئے حضرت ملے۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، مرشد برحق رہبر شریعت آقا نعمت حضور مشاہد ملت سے میں نے سوال کیا، حضور آنے والا سوال کر رہا ہے کہ فلاں کو حضرت کہا، فلاں کو حضرت کہا، فلاں کو حضرت کہا، فلاں خانقاہ میں حضرت کہا، فلاں مدرسے میں حضرت کہا، فلاں مفتی کو حضرت کہا، فلاں مولوی کو حضرت کہا، فلاں عالم کو حضرت کہا، فلاں مفتی کو حضرت کہا، فلاں محدث کو حضرت کہا، فلاں مفکر کو حضرت کہا، لیکن یہ بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت کہا کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مرشد برحق حضور مشاہد ملت نے فرمایا بیٹا ہم اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ کہا کرتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کہا کرتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی روشنی میں کہا کرتے ہیں، سنتے چلو۔ پھر میرے مرشد برحق نے قرآن کی آیت کریمہ اسی وقت پڑھی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مرشد برحق فرماتے ہیں سنو سنو، رب فرماتا ہے تم ہی اعلیٰ ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب میں مچلنے لگا، مچلنے کے بعد میری فکر کہہ رہی ہے جو اپنے ایمان کو بچائے قرآن اس کو اعلیٰ کہے، بریلی کہو ایمان بچائے تو قرآن اعلیٰ کہے، مرارا کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، بلگرام کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، کالپی کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، کچوچا کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، یوپی کہو کو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، بہار کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، بنگال کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، جموں کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، کنیا کماری کہو بچائے اعلیٰ کہے، ہندوستان کہو ایمان بچائے اعلیٰ کہے، پاکستان کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، دنیا کی وادی کہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے۔ میں نے کہا سنو سنو، جو دنیا والا اپنے ایمان کو بچا کر چلا گیا قرآن اس کو اعلیٰ کہے، اور جس نے دنیا والوں کے ایمان کو بچایا وہ کیسا اعلیٰ؟ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے فاتح کشمیر، نعرہ تکبیر۔ تو اسی پر کسی نے دو شعر کہے تھے مجھے یاد آ رہے ہیں، بولو سنا دوں؟ سننا چاہتے ہو یا نہیں سننا چاہتے ہو؟ آج سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ محفل غوث پاک کی ہو نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل خواجہ کی ہو نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل بغداد کی ہو نعرہ اعلیٰ حضرت کا، تو کسی کہنے والے نے کہا تھا نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں اس لیے، نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں اس لیے ہمیں احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، اور اعلیٰ لقب سے کیوں نہ پکاریں رضا کو ہم، اعلیٰ لقب سے کیوں نہ پکارے رضا کو ہم، ہمیں احمد رضا کا عشق تھا اعلیٰ رسول کا، احمد رضا کا عشق تھا اعلیٰ رسول کا۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، میرا امام فرما رہا ہے اللہ کی شرطہ قدم شان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، قرآن فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اب تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھے، مکے کی وادی کے اندر عرب کی سرزمین کو اوپر آمنہ بی بی کے گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں۔ یہ کون نبی آ رہا ہے جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہے؟ یہ کون نبی آ رہا ہے؟ ابراہیم آئے اس کی پیشنگوئی فرمائی، اے لوگو ایک نبی آئے گا جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ اسماعیل ذبیح اللہ آئے، انہوں نے فرمایا اے لوگو ایک نبی آئے گا جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ اب مکے کی وادی کے اندر وہ نبی آ گیا، نبی یہ کون ہے نے تمام لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد پیغام دیا اے بنی امیہ ادھر آ جاؤ، اے بنی قریش ادھر آ جاؤ، تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور پیغام پیش کیا لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، پالنہار ایک ہے، یکتا ایک ہے۔ اے لوگوں سنتے چلو وانی محمد الرسول اللہ، میں اس کا پیغمبر ہوں۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، تم کہو گے آج وہابی نہیں مانتا ہے، آج دیوبندی نہیں مانتا ہے، آج تبلیغی نہیں مانتا ہے، آج جماعتی نہیں مانتا ہے، آج اہل حدیث نہیں مانتا رسول اللہ کو، آج غیر مقلد رسول کو نہیں مانتا۔ میں کہوں گا نہ ماننے والے مدینے کی وادی کے اندر موجود تھے، مکے کی وادی میں موجود تھے۔ اب جب مصطفیٰ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، ابو جہل نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، عتبہ نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، شیبہ نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن تاریخ کے آئینے میں دیکھو صدیق اکبر نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، فاروق اعظم نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، عثمان ذوالنورین نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں،
رسول کو رسول مانتے ہیں. مولا علی نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں, رسول کو رسول مانتے ہیں. اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو, ابو جہل نبی کونین تشریف فرما ہے, ابو جہل کے سامنے ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے اے نبی تم بتاؤ, بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن سنتے چلو. مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آیا, مصطفیٰ یہ بتاؤ اگر تم پیغمبر اسلام ہو, اگر تم نبی اعظم ہو, اگر تم رسول اعظم ہو, یہ بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے. ابے جو تیری مٹھی میں ہے, یا مصطفیٰ نے فرمایا تیری مٹھی میں ہے جو وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو, ابو جہل نے جب کنکری کو قریب کیا تو کنکری سے آواز آ رہی تھی اے کنکری مان لے نبی اعظم ہے, اے ابو جہل مان لے رسول اعظم ہے, اے ابو جہل مان لے نبی اعظم ہے, اے ابو جہل مان لے رسول اعظم ہے, اے نبی ابو جہل مان لے قوت و اختیار پاور والا ہے. لیکن ابو جہل نے نہیں مانا. آج جو نہ ماننے والے ہیں, نام تو عبد الرحمان رکھ لیا لیکن یہ ابو جہل کی اولادیں ہیں. جب ان کے باپ نے مکے میں آنا عرب میں نہ مانا تو ان کی اولادیں آج بھارت میں کیسے مان لیں گی. نہیں مانیں گے, نہیں مان سکتے. اور سنو, نہیں مانا, مصطفیٰ سے سنا نہیں مانا, لیکن صحابہ نے اگر دشمن رسول سے مصطفیٰ کی بات کو سن لیا تو مان لیا. ٹائم بہت کم ہے لیکن تم سنتے چلو. مسلسل آج چھٹی تقریر ہے, آواز بھی متاثر ہے, لیکن آج اصل موضوع پر آپ کو آنا ہے. لیکن کچھ تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے کہا اس پر موضوع پہ سنتے چلو, آگے بڑھو. تاریخ کے آئینے میں دیکھو, اب ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے, علماء کرام بیٹھے ہیں. حدیث کریمہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار, تمام کے تمام فرقے کیا ہوں گے, زور سے بولو, جہنمی ہوں گے الا واحد. لیکن ایک فرقہ کیا ہوگا, جنتی ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابی کے طریقے پہ چلے گا وہی جنتی ہوگا. طریقے پہ چلے گا کیا ہوگا, جنتی ہوگا. اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو, صدیاں بدلتی رہی, زمانہ بدلتا رہا. 14ویں صدی ہجری کے اندر تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو, یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے. یہ دیکھیے کتاب تقویۃ الایمان ہے, مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے, مکتبہ تھانوی دیوبند سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ابے وہ تم جماعت والے لوگ ہوں گے, غیر مقلد کے ماننے والے ہوں گے, اہل حدیث کے ماننے والے ہوں گے, تبلیغی جماعت کے ماننے والے ہوں گے, جماعت اسلامی کے ماننے والے ہوں گے, جو میدانوں میں کچھ اور کہا کرتے ہیں, مکانوں میں کچھ اور کہا کرتے ہیں, گلیوں میں کچھ اور کہا کرتے ہیں, اجتماع میں کچھ اور کہا کرتے ہیں. میں نے کہا تھا بمبئی والوں سنو سنو, یہ پیغام مسلک اعلی حضرت کے دینے والے غلام ہے. الحمدللہ جو مکان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہا کرتے ہیں. یہ کتاب دیکھو اور حوالہ غلط ثابت کرو تو یہ گاڑی کی چابی لے کر جاؤ. لیکن بمبئی والوں سنو, یہ گاڑی دیوبند نہ جائے گی, یہ گاڑی ندوا نہ جائے گی, یہ گاڑی سہارنپور نہ جائے گی, بلکہ یہ حسینیوں کی گاڑی اجمیر جائے گی. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اب آؤ یہ دیکھو تقویۃ الایمان دیکھو. اب تقویۃ الایمان میں عقیدہ کیا دیا, جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا. زور سے بولو, زور سے بولو معاذ اللہ. جس کا نام محمد یا علی, زور سے بولو معاذ اللہ. انہوں نے کہا مر کر مٹی میں مل گیا. عقیدہ کس کا ہے, وہابیوں کے امام کا, دیوبندیوں کے امام کا, غیر مقلد کے امام کا. جماعت اسلامی والے اس کو مانے, تبلیغی جماعت والے اس کو مانے, دیوبندی اس کو مانے, اور وہابی تو اس کو مانتا ہی مانتا ہے. اہل حدیث خبیث سب اس کو مانتے ہیں. یہ دیکھ لو, قریب سے بھی دیکھو, دور سے بھی دیکھو, اور حوالہ غلط ثابت کرو تو کتاب کی گاڑی لے کر جاؤ. اب کیا لکھا, یہ عقیدہ کس کا ہے, دیوبندیوں کا عقیدہ, وہابیوں کا عقیدہ, غیر مقلد کا عقیدہ, تبلیغی جماعت کا عقیدہ, جماعت اسلامی کا عقیدہ. جس کا نام محمد یا علی وہ مر کر مٹی میں مل گیا. اب مسلمان پریشان تھا, مولا جس کا نام محمد ہے, جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا, یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب مسلم قوم پریشان تھی, کہاں چلو بریلی کی وادی میں چلیں, کہاں بریلی کی نہیں مانے گا, بریلی کے بارے میں تو ویسے ہی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا چلو مہارا کی وادی میں چلیں, کہاں وہاں کی نہیں مانے گا. میں نے کہا چلو بلگرام چلیں, کہاں بلگرام کی نہیں مانے گا. میں نے کہا چلو کالپی چلیں, کہاں کالپی کی نہیں مانے گا. میں نے کہا چلو آؤ اجمیر کی وادی میں چلیں, سلطان الہند کی بارگاہ میں چلیں, عطائے رسول کی بارگاہ میں چلیں, ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں چلیں. کہ بریلی کی نہیں مانتا ہے تو یہ اجمیر کی بھی نہیں مانے گا. اور آگے بڑھو, ہم نے کہا بغداد کی بارگاہ میں چلیں, غوث اعظم کی بارگاہ میں چلیں, کہا غوث کی 11ویں کو بند کر دیا, غوث کے جلسے کو شرک کہہ دیا تو غوث اعظم کی نہیں مانے گا. میں نے کہا چلو کربل میں چلیں, حسین کی بارگاہ
بارگاہ میں چلے. کون؟ حسین جس نے اپنے دین کے لیے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ وطن کو چھوڑ دیا تھا, اپنے ملک کو چھوڑ دیا تھا. بغداد کی وادی کے اندر, کربل کی تاریخ کے اندر, اور آپ تاریخ لکھ رہے تھے, مورخین کہہ رہے تھے حسین نے پیغام دیا تھا, حسینیوں اگر تم حسین کی تاریخ کو اگر وقت یاد کر لو گے تو حق و باطل کا تمہیں پتہ چل جائے گا. نے کہا کربل چلو, کہا حسین کی نہیں مانے گا. میں نے کہا چلو اب چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے. جس کا ماننا اسلام ہے اور جس کا نہ ماننا اسی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو, کفر ہے. اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے, رحمت مصطفیٰ ساتھ تھی, مصطفیٰ کے جلوے ساتھ تھے. مصطفیٰ کی آؤ تاریخ دیکھو, جلووں نے اشارہ کیا, حدیث مصطفیٰ کو اٹھاؤ, علماء بیٹھے ہیں پوچھو, ایک نہیں کئی احادیث کریمہ ہے. ایک چھوٹی سی حدیث سنتے چلو, الانبیاء احیاء فی قبورہم, انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے. زور سے بولو عقیدہ کس کا ہے؟ یا مصطفیٰ کا ہے؟ زور سے بولو عقیدہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہے, انبیاء زندہ ہے, اور جو عقیدہ مصطفیٰ کا ہے وہی صحابہ کا ہے. یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ نبی زندہ, فاروق اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, عثمان غنی کا عقیدہ نبی زندہ, مولا علی کا عقیدہ نبی زندہ, حسین اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, حسن اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, امام بخاری کا عقیدہ نبی زندہ, امام مسلم کا عقیدہ نبی زندہ, امام اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, امام شافعی کا عقیدہ نبی زندہ, امام مالک کا عقیدہ نبی زندہ, امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نبی زندہ, امام غزالی کا عقیدہ نبی زندہ, جنید بغدادی کا عقیدہ نبی زندہ, بغداد کے شہنشاہ کا عقیدہ نبی زندہ, اجمیر کے بادشاہ کا عقیدہ نبی زندہ, وارث دیوا کا عقیدہ نبی زندہ. ہم ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا مولا یہ عقیدے کہاں ملیں گے جس سمندر کے اندر ہمیں نبی کونین کے عقیدے کے جلوے دکھائی دیں, صحابہ کا طریقہ ملے, صدیق کی صداقت ملے, فاروق کی عدالت ملے, عثمان کی سخاوت ملے, علی کی شجاعت ملے, حسین کی شہادت ملے. آواز آئی میرے بندو, اب بریلی چلے جاؤ, بریلی کے اندر یہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی. اب بریلی سے آواز آئی امام احمد رضا کی, اے لوگوں سنو سنو, قلم رضا کا ہے, عقیدہ نبی کا ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھا, نبی آج بھی زندہ ہے, اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت بریلی شریف, نعرہ تکبیر. لڑائی دعوت اسلامی سے نہیں ہے, سنی دعوت اسلامی سے نہیں ہے, علماء کونسل والوں سے نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ جو مسلک اعلی حضرت تھا بمبئی کے اندر بیان کر دیا. اب تم جانو تمہارا کام جانے, جس کو رب ہدایت عطا فرمائے گا اسی کو ہدایت ملے گی, اسی کو ہدایت ملے گی. ابھی حضرت نے کتاب بتائی ہوگی, کتاب کا نام سرکار کا پیغام عطار کے نام, سرکار کا پیغام عطار کے نام. لگتا ہے کہ سیٹلائٹ سے رسول اللہ سے باتیں ہو رہی, لیکن سنو, اجمیر چلو, خواجہ کے دربار میں چلو, شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں چلو. کام غریب نواز, وہ غریب نواز چلا, پیرو مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ کو پکڑا, معین الدین چلو, روضہ رسول چل رہے ہیں, کہو سبحان اللہ, مدینۃ الرسول چل رہے ہیں. رسول اللہ کے روضے کے سامنے پہنچے, کہا معین الدین رسول اللہ کا روضہ ہے, سلام کرو, سنہری جالی ہے, سلام کرو, گنبد خضرا ہے, سلام کرو. معین الدین اجمیری نے نگاہ کو نیچے کیا, آواز بلند کی, السلام علیک ایھا النبی, اے غیبتہ نبی آپ پر سلام ہو. روضہ رسول سے آواز آئی, معین الدین ہم نے تمہارے سلام کو قبول کیا, ہندوستان چلے جاؤ, ہندوستان کی بادشاہت ہم نے تم کو عطا کر دی. غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ, نگاہ معین الدین کی ہو تمنا یہ تھی تو گنبد خضرا ہو, نگاہ معین الدین کی ہو روضہ رسول کا ہو, نگاہ معین الدین کی ہو سنہری چالی ہو, نگاہ معین الدین کی ہو مدینے کی کلیاں ہو. روضہ رسول سے آواز آ رہی, اے معین الدین مدینے میں نگاہ اٹھے گی گنبد خضرا دیکھو گے, اور اجمیر میں نگاہ اٹھے گی تو رخ محمد الرسول اللہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا مسلمان, نعرہ تکبیر. میں نے کہا اب رسول اللہ کی آواز کو سنا تو ہندوستان کی بادشاہت مل گئی, اور اس نے جیسی ہری پگڑی باندھی, جیسے ہرا پگڑ باندھا, ویسے لگتا ہے رسول اللہ سے سیٹلائٹ سے تعلق اختیار کر لیا. کہو معاذ اللہ. کون رسول؟ وہ رسول بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. وہ رسول اللہ کی عظمت کا عالم مذاق بنا دیا, مذاق بنا دیا. مدینہ مدینہ, 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 مدینہ مدینہ. اٹھاؤ فتاوی رضویہ دیکھو, علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام موجود ہیں.
आला हजरत से किसी साइल ने सवाल किया अजमेर को शरीफ के ताल्लुक से, तो जिसने अजमेर के साथ शरीफ न लगाया, आला हजरत ने कितना सख्त जवाब उसके लिए इनायत फरमाया। अजमेर को शरीफ ना कहे तो उसका ये आलम, और तू मदीने को मदीना कहे तो कैसा बदकिस्मत। वाह 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 वाह। आज क्या कहते हैं, एक अफवाह और फैलाई जाती है, अरे ये क्या काम करने देंगे, इसका रद्द उसका रद्द फलाने का रद्द। मैंने कहा तेरे बाप में दम है तबलीग करेगा। अब एक कम बखत 14वीं सदी हिजरी के अंदर जब तक़वियतुल ईमान मंजर आम पर आई थी, दिल्ली के अंदर किताब तक़वियतुल ईमान को लिखकर गलत अकीदे को पेश किया गया था। नबी के इल्म गैब से इनकार किया, रसूलुल्लाह के इख्तियार से इनकार किया, रसूलुल्लाह की अजमत से इनकार किया, रसूलुल्लाह के वसीले बनाने से इनकार किया, रसूल की शफाअत से इनकार किया था। तो तारीख के आईने के अंदर देखते चलो, जब हिफ्जुल ईमान किताब मंजर आम पर आई, जब बराकीन कातिया मंजर आम पर आई, जब तहजीरुन नास मंजर आम पर आई, जब फतावा रशीदिया मंजर आम पर आई, जब दया बना के अकाईद सामने आए थे, उस वक्त दावत इस्लामी मंजर आम पर ना आई थी। सुन्नी दावत इस्लामी ने हमको ना बचाया। हिंदुस्तान की वादी का मुसलमान परेशान था, मौला इस दौर के अंदर हमारे ईमान का तहफ्फुज़ कौन करेगा, हमारे मसलक की हिफाजत कौन करेगा, हमारे मसलक की हिफाजत कौन करेगा, हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जाम कौन पिलाएगा, इल्म गैब पर दलीलें कौन देगा, इख्तियार मुस्तफा पे दलील कौन देगा, अजमत मुस्तफा पे दलील कौन देगा। तो मुसलमान दुनिया का परेशान था। रब ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो सुनो, ये दीन मुस्तफा है, इस दीन मुस्तफा के लिए कहीं पर जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा थे तो कबूतर के जाले से इस दीन की हिफाजत की गई। तारीख के आईने के अंदर और आगे बढ़ो, बद्र की वादी के अंदर जब इस्लाम की बात आई थी तो बद्र की वादी के अंदर रसूलुल्लाह ने हाथों को उठा दिया था, मौला इनकी हिफाजत फरमा, मौला इनको फतेह याबी अदा फरमा। तो रसूल के दस्ते अक़दस के जरिए इस दीन की तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। तारीख के आईने में देखो, जब चंगेजियों ने इस्लाम पर हमला किया था तो चंगेजी हमले के दौर के अंदर रब्बे कायनात ने उसी चंगेजी के अंदर एक अहले मुसलमान को पैदा करके इस दीन मोहम्मदी का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और तारीख के आईने में देखो, जब फलसफियों ने अपने अकीदों को पेश किया था, उस फलसफियों के दौर के अंदर रब्बे कायनात ने मुतकल्लिमीन की जमात को पैदा करके रब ने दीन मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जब अक़वाम यूरोप ने इस्लाम पे हमला किया था, रब ने इमादुद्दीन जंगी को पैदा करके इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जब हिंदुस्तान में कुफ्र का बोलबाला था, उस दौर के अंदर मोइनुद्दीन अजमेरी को भेजकर, मसूद खाजी बहराइची को भेजकर रब ने इस दीन मोहम्मदी का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जब इस दीन मुस्तफा पे हमला करने वाले अशरफ अली थानवी आ चुका था, रशीद अहमद गंगोही आ चुका था, खलील अहमद अम्बेडवी आ चुका था, कासिम नानोतवी आ चुका था, हिफ्जुल ईमान आ चुकी थी, बराकीन कातिया आ चुकी थी, तहजीरुन नास आ चुकी थी, तबलीगी जमात आ चुकी थी, जमात इस्लामी आ चुकी थी। नबी के इल्म पे हमले हो रहे थे। उस दौर में मुसलमान परेशान था। रब ने फरमाया, ऐ लोगों, अब बरेली चले जाओ, बरेली के अंदर एक पैगाम देने वाला पैदा हो गया। अब बरेली के अंदर तमाम लोगों ने कान लगाना शुरू कर दिए। कचौचा कहो बरेली की तरफ आंख लगाए हुए था, मरारा कहो बरेली की तरफ देख रहा था। तारीख के आईने में देखो, हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान की आंखें बरेली की सरजमीन की तरफ गामजन थी। उस दौर 14वीं सदी हिजरी के अंदर रब्बे कायनात ने बरेली शहर के अंदर अल्लामा नकी अली खां के घर के अंदर एक अजीम शख्सियत को पैदा किया। कौन अजीम शख्सियत? उसका नाम मुजद्दिद आजम हो गया, इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी हो गया, लक़ब आला हज़रत हो गया। अब जब आला हज़रत ने कलम को उठाया, लोग सवाल कर रहे थे, इल्म मुस्तफा के बारे में बताओ, अज़मत मुस्तफा के बारे में बताओ, रिफ़त मुस्तफा के बारे में बताओ, ताज़ीम मुस्तफा के बारे में बताओ, वक़ार मुस्तफा के बारे में बताओ। कहा नबी की अज़मत के बारे में सवाल कर रहे हो, नबी की पेशानी का आलम तो यह है, वो नबी की पेशानी का आलम तो यह है जिसके माथे शफ़ाअत का सेरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। नबी की अज़मत के बारे में सवाल कर रहे हो, उसकी ज़बान का आलम तो यह है, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी का है, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी की अज़मत के बारे में सवाल कर रहे हो, उसके दस्ते अक़दस का आलम तो यह है, हाथ जिस्म तो गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। नबी की अज़मत के बारे में सवाल कर रहे हो, उसके लुआबे दहन का आलम तो यह है, जिससे कारी कुवैशी रहे जाबाने, उस लाले खलावत पे लाखों सलाम। अब हिंदुस्तान का बासी हो, अब पाकिस्तान का बासी हो, अब बंगाल का बासी हो, अब बिहार का बासी हो, अब आंध्रा का बासी हो, अब मध्य प्रदेश का बासी हो, अब महाराष्ट्र का रहने वाला हो, अब दुनिया का मुसलमान खड़ा हो गया। कल होने के बाद पैगाम दिया था, ऐ मोहसिन आज़म, तुमने हमारे ईमान को बचाया, अब पैगाम सुन लो। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, हमें सज्जिदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये देखिए किताब तक़वियतुल ईमान है। ये किताब किसकी है? देवबंदियों की किताब, वहाबियों की किताब। लेकिन एक किताब बरेली की नहीं, तकरीबन 100-200 कुछ किताबें ये लोग आला हजरत के बारे में लिख रहे हैं, बरेली की तौहीन के बारे में लिख चुके हैं। अभी लखनऊ के अंदर हज हाउस के अंदर एक किताब बरेलवियत नया फिरका फ्री तकसीम की जा रही थी। तारीख के आईने में देखो। लेकिन अगर हम अपने स्टेट से जमात इस्लामी तबलीगी जमात के बारे में कुछ कहते हैं तो हमारे लोग कहते हैं सुबह वहाबी, रात वहाबी, शाम वहाबी, दिन वहाबी। अबे इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मुस्तफा को गालियां दी जाएं,
उम्मत मुस्लिमा कहे कि रसूलुल्लाह के दुश्मन को बुरा कह रहे हो, सुबह वहाबी दिन वहाबी, बाप को बुरा कहे और उसके दुश्मन को अगर कोई बुरा कहने वाला पैदा हो तो कहेगा ये मेरा बहुत करीबी वफादार है, देखो मेरे बाप को गाली, दुश्मन को गाली दे रहा है। रसूलुल्लाह की उम्मती होने का दावा मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ये देखो किताब तक़वियतुल ईमान, ये किताब भी देवबंद की है, वहाबियों की, और एक किताब और जिसका नाम अशरफुस सबाने, जोर से बोलो किताब का नाम क्या है, जोर से बोलो, अशरफुस सबाने। ये किताब भी देवबंदी मकतबा फिक्र की, बरेली की किताब नहीं, बरेली का फतवा नहीं, बरेली का मौलवी नहीं, बरेली का टाइटल नहीं, बरेली का मकतबा नहीं। उस किताब में क्या लिखा? मौलवी अशरफ अली के परदादा फरीद थे। कौन थे? जोर से बोलो, फरीद थे। बारात में तशरीफ ले जा रहे थे, डाकुओं ने बारात पे आके हमला शुरू कर दिया। पढ़िए दो पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खामोश रहिए, सुनते रहिए। किताब का नाम याद रखो, कल अगर वहाबी आ जाए, कल अगर देवबंदी आ जाए, कल अगर तबलीगी आ जाए तो उलमा के पास जाने की जरूरत ना पड़े, गिरबान को पकड़ लो। इधर आओ, हम बताएंगे मसला के आला हजरत के मानने वाले हैं। ये देखिए किताब तक़वियतुल ईमान है। तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ का नाम मौलवी इस्माइल दहलवी है, वहां भी देवबंदियों का इमाम है। अब आओ तारीख के आईने में देखते चलो इस आदमी ने क्या क्या लिखा है। अभी तो आपने देखा है, बहुत आम सी आपको एक इबारत दिखा दी जो आपके समझ में आ गई है, और आम इबारत देखते चलो कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा है। मैं बंबई वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, गैर मुक़ल्लिद बनते हो तो आओ असली गैर मुक़ल्लिद बन के दिखलाओ। ये देखिए किताब तक़वियतुल ईमान है, एक हवाला करो, किताब की चाबी लेकर, गाड़ी की चाबी लेकर जाओ। किताब तक़वियतुल ईमान, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी, सफा नंबर 86 और 88 है। लड़का पैदा होते वक्त बंदूकें छोड़ने वाला मुसलमान नहीं, छठी की महफिल करने वाला मुसलमान नहीं, बिस्मिल्लाह की शादी जैसी महफिल करने वाला मुसलमान नहीं, सेहरा बांधने वाला मुसलमान नहीं, शादी से पहले बिरादरी को खाना खिलाने वाला मुसलमान नहीं। बोलो मुहर्रम की महफिलें करते हो नहीं करते हो, सबीले हुसैन लगाते हो, लंगरे हुसैन करते हो, जलसे हुसैन करते हो, जिक्र हुसैन करते हो। ये देखो किताब तक़वियतुल ईमान। फिर मत कहना खबर न हुई, कल मैदान महशर भी होगा, रब्बे परवरदिगार भी होगा, रब का महबूब भी होगा, सहाबा की जमात भी होगी। तुम ये न कह सकोगे मौला हम नहीं जानते थे देवबंदी किसे कहते हैं, वहाबी किसे कहते हैं, तबलीगी किसे कहते हैं, जमात इस्लामी किसे कहते हैं। मैं कहूंगा मौला किताब जलसा कराया था, किताब लेकर गया था। देखो देखो किताब का नाम तक़वियतुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मुहर्रम की महफिलें करने वाला मुसलमान नहीं, रबीउल अव्वल में 11वीं मौलूद की महफिल तरतीब देने वाला मुसलमान नहीं, गौस की 11वीं करने वाला मुसलमान नहीं, शाबान में हलवा पकाने वाला मुसलमान नहीं, कज़ाए उमरी पढ़ने वाला मुसलमान नहीं। और सुनते चलो शव्वाल में ईद के दिन सिवैये पकाने वाला मुसलमान नहीं। उठाओ हाथ, कौन कौन ईद के दिन सिवैया पकाता है, वो लोग हाथ उठाएं ताकि मालूम हो जाए। अब देखो ये किताब तक़वियतुल ईमान, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी, ईद के दिन सिवैया पकाने वाला मुसलमान नहीं है, बाद नमाज ईदैन के बगल गिर होकर ईद मिलने वाला मुसलमान नहीं, ज़िक़ादा के महीने में निकाह करने वाला मुसलमान नहीं। ये देखिए किताब तक़वियतुल ईमान। मैंने कहा था तुम बरेलवियों को कहते हो कि आला हजरत ने फला को काफिर कहा, आला हजरत ने फला को काफिर कहा। बरेली में कुफ्र की मशीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले वो हैं जो किसी को काफिर कहा नहीं करते, बल्कि जो काफिर होते हैं उनके कुफ्र को हम बताया करते हैं। देखो देखो ये गद्दार मुस्तफा जा रहा है, देखो देखो दुश्मन मुस्तफा जा रहा है, देखो देखो ये आशिक मुस्तफा जा रहा है। लिहाजा बंबई वालों एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। बड़े अफसोस की बात है, गाड़ी आप रखते हो, बंगला आप बनाते हो, लोखंडवाला के अंदर आप फ्लैट लेते हो, लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं आपसे तकरीर में कहा करता हूं, हर तकरीर में मैंने ये बात कही है, लेकिन अगर कोई आपके बाप को गाली दे दे तो सलाम उससे बंद कर देते हो, मुसाफा उससे बंद कर देते हो, मुआनका उससे बंद कर देते हो, उठना बैठना उससे बंद कर देते हो, शादी बियाह उससे बंद कर देते हो, आना जाना उससे बंद कर देते हो, रिश्ता नाता उससे बंद करते हो। ये दुनिया के अंदर तुम्हारे मामलात है, लेकिन मुसलमानों तारीख के आईने में देखो। अब दुबई की वादी के अंदर तुम थे, 50 करोड़ रुपया कमा कर हिंदुस्तान लेकर आए, लेकिन तारीख के आईने में देखो 1 महीना गुजरा था कि मौत ने आवाज दी, कहो लब्बैक, अब हम तुमको लेने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हो, कहां लेकर जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब चलो हम तुमको लेने के लिए आए हैं। जब जिस्म से तुम्हारे नूर निकल गई तो तारीख के आईने के अंदर देखो, अब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जिस्म पर कई चीज को चलाना शुरू कर दिया। तुमने कहा मेरे बाप क्या कर रहे हो, तुम मेरे वो बाप हो। अगर बंबई में किसी ने गाली दी थी, तलवार मैंने निकाल ली थी, बुरा किसी ने कहा था, आना जाना मैंने बंद कर दिया था। कहा बेटा इसी का नाम दुनिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आगे का काम तुम जानो, इसी का नाम दुनिया है। अब
اب تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، ہاتھ میں گھڑی تھی، 50,000 روپے کی گھڑی لے کر آئے تھے، لیکن تاریخ کے آئینے میں دیکھو وہاں پر گھڑی اتار لی جا رہی ہے، آواز دی کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹا اسی کا نام دنیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اب تاریخ کے آئینے کے اندر اور آگے بڑھتے چلو، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، کفن پہنانے کے بعد اب تم نے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا، اس نے منع کر دیا، چلو میرے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤ، اندھیرا گھر اکیلی جان ہے، دم گھٹا دل اکٹاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اور تاریخ کے آئینے میں دیکھو، بیوی نے منع کر دیا، ماں نے منع کر دیا، بہن نے منع کر دیا، باپ نے منع کر دیا، عزیز نے منع کر دیا، پٹیدار نے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا۔ اب جنازے کو اٹھا لیا، لینے کے بعد قبرستان گئے، تمہاری قبر کے اندر لٹال دیا، تختے کو لگا دیا گیا، اب مٹی ڈالی جا رہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، عزیز چلے گئے، سب چلے گئے، لیکن اب تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھو، اب سب نے ساتھ چھوڑا، لیکن اگر بمبئی کے اندر وہابیوں کو چھوڑا ہوگا، دو بندیوں کو چھوڑا ہوگا، حسین کے دشمن کو چھوڑا ہوگا، مصطفیٰ کے دشمن کو چھوڑا ہوگا، خدا کے دشمن کو چھوڑا ہوگا، رسول اللہ کے دشمن سے دور رہے ہو گئے، تو اب کیا دیکھا کہ مدینے کے تاجدار آ گئے، مکے کے سردار آ گئے، محبوب پروردگار آ گئے، شفیع روزے شمار آ گئے، اب حسین کے نانا آ گئے اور پیغام آواز بلند کی تھی، اے آنے والے انسان تو وہ تھا کہ محرم کے اندر میرے نواسے حسین کے لیے سبیل لگائی تھی، تو حسین کا نانا تجھے قبر میں بھی بچائے گا اور کل میدان حشر کے اندر بھی بچائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربلا۔ الحمدللہ۔ کتاب کا نام سنتے چلو، اشرف علی کے پردادا فرید بارات میں تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق کی بات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی، بے سر و سامانی کا حالت تھا، اس عالم کے اندر مولوی اشرف علی کے پردادا شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو۔ کتاب دیوبندی مکتبہ فکر کی کتاب ہے، تقویۃ الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لکھتا ہے شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، حضرت مثل زندہ گھر پہ تشریف لائے، کھٹکھٹایا، بیگم کھولو۔ بیگم نے کہا کون؟ کہا میں ہوں فرید۔ کہا آپ تو مر گئے تھے؟ کہا میں تو زندہ جاوید ہو گیا ہوں، اور خالی نہیں آئے، مٹھائی لے کر آ رہے۔ آج سوال ہوتا ہے اجمیر کائے کے لیے جاتے ہو، لڑکا نہیں لڑکا مانگنے، پیسہ نہیں کاروبار کی دعا مانگنے، تو دیوبندی کہتا ہے کہ خواجہ کی قبر میں اسپتال ہے، لڑکا ملے گا۔ ارے بتاؤ، کیا اشرف علی کے پردادا کی قبر میں حلوائی کی دکان تھی؟ جو مٹھائی، اور وہ بھی رات میں حضرت، اور بریلی کی ناز انہی کی ہے۔ نبی مر گئے، اشرف علی کا پردادا زندہ، اور گھر آ رہے ہیں، قبرستان سے ہندوستان، قبرستان سے ہندوستان۔ اب ان کی بیوی کو خدشہ ہوا کہ حضرت تو مر گئے تھے، محلے والے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے مٹھائی کھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں محلے والے خدشہ کرنے لگے کہ کہیں بیوی کا تعلق نمبر 2 کا ہو گیا۔ اب بیوی نے بتا دیا کہ بھائی مٹھائی آتی ہے، فرید لے کے آتے ہیں، اس دن سے آنا بند ہو گیا۔ مجھے کہہ لینے دو، جب اشرف علی کا پردادا فرید ہندوستان آ کر مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا حسین ہماری مرادوں کو پورا کر سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا ایاکم، ان سے دور رہو، تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور کر دو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے، 1400 سال پہلے نبی کونین نے پیغام دے دیا تھا، اے حسین کے نانا، اے حسین کے میرے نواسے، حسین کے ماننے والوں، یہ پیغام رسول اللہ ہے۔ آنے والے دور کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے 10 کروڑ کا اپنا آفس بنا لیا ہے، 20 کروڑ کی بلڈنگ بنا لی ہے، 70 ملکوں کے اندر ہماری جماعت چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر تمہاری جماعت چلے، اس کا نام حق نہیں ہے۔ 100 بلڈنگ تم عمارت کھڑی کر لو، اس کا نام حق نہیں ہے۔ 100 لاکھ کی گاڑی سے تم چلو، اس کا نام حق نہیں ہے۔ لیکن اگر تم مصطفیٰ کی شریعت پر نہیں چلو گے، مسلم حسینی ان کو ماننے والا نہیں ہے۔ سچا حسینی وہی ہوگا جو ان سے دور رہے گا۔ لہذا پیغام میں آپ سے یہی دینا چاہتا ہوں کہ تم دعوت اسلامی کا بھی بائیکاٹ کرتے چلو، سنی دعوت اسلامی کا بھی بائیکاٹ کرو، علماء کونسل کا بھی بائیکاٹ کرو، اپنی مسجدوں سے دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرو، اپنی مدرسوں سے دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرو۔ اور ایک پیغام اور سنتے چلو، یہ دعوت اسلامی ہو چاہے سنی دعوت اسلامی ہو، علماء کی مخالف تنظیم یہ ہے، علماء کے خلاف یہ بک رہے ہیں، کتابیں یہ لکھ رہے ہیں، علماء کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ لہذا میں ائمہ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ اس سے بس پہلے کہ ان کی امامت جائے، اس سے پہلے دعوالوں کو نکال دیں، مبلغ دعوت اسلامی کو نکالیں، مبلغ سنی دعوت اسلامی کو نکال دیں، تاکہ ان کی امامت بھی سلامت رہے اور مسلک اعلی حضرت بھی سلامت رہے، مسجد کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور مسلک کا تحفظ بھی ہوتا رہے۔
لہذا پیغام اس کو یاد رکھ لو، انشاءاللہ اسی کا نام ہم پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ کی امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا کی امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا، گل خاشزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ تی مدد، کعبہ ایمہ مدد، میں قدائم تو سلطان تو عالم ہستی، حد دارم تمنا یا شہ جیلا مدد، بگتابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستانہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، یا خواجہ معین الدین چشتی، قادر یمنا رئے یا غوث اعظم میزنم، زمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، زمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، شاہ برکات برکات پیشی نیا، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، میرے مفتی اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، میرے مفتی اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا کی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اسلام زندہ باد، تعلیم اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، تعلیم قرآن زندہ باد، احادیث مصطفیٰ زندہ باد، غوث کی ولایت زندہ باد، خواجہ کی بادشاہ زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔